وہ ایڈمنسٹریٹولی فیصلے انہوں نے کرنے، ورنہ تو میں پھر پارٹی چھوڑ کے کہوں کہ میں عمران خان کا سپورٹر ہوں لیکن پارٹی کے فیصلوں کا پابند نہیں ہوں. ٹھیک ہے. تو یہاں تک تو آبویسلی آج بھی جو فیصلہ کور کمیٹی کرے گی، میں نے وہ میٹنگ چھوڑی تاکہ میں آپ کے ساتھ یہ انٹرویو کر سکوں، لیکن پھر اس کے بعد جو ایپیکس باڈی ہے، جو پولیٹیکل کمیٹی کہے گی، جو ٹی ٹی اے پی کہے گی، تو آبویسلی جو وہ کہتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے، بٹ وی آل نیڈ ٹو تھنک. لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ اس میں اگین کیا ہمارے پاس آپشن کیا ہے. ہمیں یہ بتا دیں، ہم جو ہے وہ بندوق اٹھائیں؟ دیٹس ناٹ اس. ہم ایک لیجٹمیٹ پولیٹیکل فورس ہیں، لیکن آپ نے عدالتوں کے دروازے، پروٹیسٹ کے دروازے، قانون کے دروازے، آئین کے دروازے، پارلیمنٹ کے دروازے، آواز اٹھانے کے دروازے، یہ سارے بند کر دیے. کاز لائک خان صاحب کی آنکھ کی بنائی. نو آئی ایگری. پتہ ہے اس میں ہوتا کیا ہے، ایز آئی سیڈ کہ انشاءاللہ پارٹی لائے عمل دے گی، لیکن ایک دن وہ آئے گا کہ جب آپ ہماری ایبلٹی اگر ختم کر دیں نا، کہ جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں وہ ہمیں یا ہماری بات کو ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیں. آپ کو تو وہ ویسے ہی ٹرسٹ نہیں کرتے، تو پھر دیٹ مینس کہ جو عمران خان کی اتنی بڑی سپورٹ بیس ہے، ان کا اس ملک کے ان اے وے جو گورننس کا نظام ہے، اس سے اعتماد آپ نے اللہ نہ کرے پرماننٹلی توڑ دیا. اس لیے حل ایک ہی ہے آگے جانے کا، ریسیٹ، قانون اور آئین کی حکمرانی، جس میں شاید ہمیں کچھ چیزیں معاف کرنی پڑے، آپ کو کچھ چیزیں معاف کرنی پڑے، لیکن اس ملک کی خاطر ہم آگے جانے کا راستہ جو ہے وہ ڈھونڈیں، جہاں پہ ہم یہ مانیں کہ نہ آج کی حکومت جائز ہے، نہ آج کا نظام جائز ہے. کیونکہ اگر ہوتا ڈائلاگ سے ہوگا نا، ہاں ٹھیک ہے ڈائلاگ سے ہوگا. پھر کوئی کہے گا، ابھی میں دوسرے پروگرام پہ تھا، جی تحریک انصاف کی غلطی ہے، وہ ڈائلاگ نہیں کرتا. یار میں مانتا ہوں جو آپ کہتے ہیں میں مان لیتا ہوں، صحیح، لیکن پہلی ذمہ داری اس کی ہوگی جو حکومت میں آپ ہمارے خلاف قانون توڑ کے، آئین توڑ کے، الیکشن چرا کے، فری سپیچ توڑ کے، آئین جو ہے وہ زبردستی تبدیل کے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب سے پہلے غلطی جو ہے وہ میری ہے. صحیح، رائٹ. اور اگر ہم نے اپنی جو ایبلٹی ہے اس اسٹرگل میں آگے جانے کی وہ تبدیل کرنی ہے، پھر میری پارٹی لیڈرشپ کو بھی یہ نصیحت ہوگی کہ جہاں تک ممکن ہو پارٹی کو اکٹھا کرنا پڑے گا. صحیح. سر اب یہ تو ایک ڈفرینٹ کازز ہیں، اب خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہے، حکومت پہ کیسے دباؤ آپ ڈال سکتے ہیں کہ وہ جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں جن سے خان صاحب سیٹسفائیڈ ہیں انہی کو بھیجیں، انہی سے علاج کروائیں؟ سب سے پہلی چیز، حکومت پہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے. یہ تو ہم بیسک ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں نا. آج تو میری نصیحت یہ ہوگی، بلکہ کل بھی، کہ پی ایم ایل این کا جو بھی بندہ آئے یا تو ان کے رسپانسز سینسر ہوں، یا پھر وہ ٹی وی پہ آئیں نہ، یا بات ہی نہ کریں. کم از کم اس بات پہ بات نہ کریں، کیونکہ جو بھی وہ بات کریں گے جب وہ جسٹیفائی کریں گے تو مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. جو وہ کہہ رہے ہوں گے اور جو پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہوں گے، they will make up their own minds. اور یہ ان کا قد گرتا جائے گا اگر کوئی قد ان کا رہتا ہے. Are you satisfied with the report جو ایک فرینڈ آف کورٹ نے بنائی؟ دیکھیں آپ یہ دیکھ لیں کہ سلمان صفدر نے عمران خان کے وکیل ہونے کے باوجود نہ عمران خان کی فیملی کو، نہ پارٹی کو، نہ کسی اور کو، نہ میڈیا کو کچھ بتایا. آئی 110% شور کہ انہوں نے جو ہے اپنی ڈیوٹی، ایک ٹاپ کے پروفیشنل لائر ہے، وہ انہوں نے جتنی وہ دیانتداری سے نبھا سکتے تھے انہوں نے نبھائی. رپورٹ سے سیٹسفائی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نیکسٹ سٹیپ سے سیٹسفائی ہونے کی ضرورت ہے. عمران خان کی صحت کا خیال رکھنا ود پراپر میڈیکل ایڈوائس. اگر ان 5 مہینوں میں حکومت ایک سبق نہیں سیکھی تو اس کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ جو کانسیکوینسز ہیں اور جو لوگ جو
कंपेयर कर रहे होंगे ना کہ نواز شریف کے پلیٹلیٹس کم ہوئے, ایز اے کنوکٹ ان کو جو ہے وہ لندن بھیجا گیا, 4 سال وہ رہے وہاں سے انٹرویو کرے. یہی تو فرق دیکھ لیں کہ وی مے ہیو فیلڈ عمران خان, ہم نے شاید عمران خان کو فیل کر دیا, اس ملک نے شاید عمران خان کو فیل کر دیا, لیکن عمران خان نے اس ملک کو فیل نہیں کیا. آج بھی انہوں نے اس رپورٹ میں جو مانگا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک قیدی ہوں اور جو مجھے ضروریات ہیں وہ بڑی چھوٹی چیزیں ہیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں قید میں ہوں. صرف میری کتابوں تک رسائی اور جو مچھروں کا گرمی میں اور ایگزاسٹ فین نہیں ہے, انہوں نے اتنی چھوٹی چیزیں کہی ہے. کیونکہ وہ انسان جو ہے وہ آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو بھی قربانی دینی پڑے, ٹھیک ہے, میں آسان راستہ نہیں لینا چاہتا. آئی تھنک ایسے بندے کی اس کی بہادری کی عزت کرنی چاہیے. سوری ٹو سے پارٹی ہیز فیلڈ ہم. آپ سب ایوانوں میں بیٹھے ہوئے, ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یو اوور آل, اپنی لڑائیاں کر رہے ہیں, اپنے وائس آپ کے نوٹس جو ہیں وہ آپس میں وائرل ہو رہے ہیں. کچھ بھی یہ لڑائی اگر احتجاج کی صورت میں آپ لوگ سڑکوں پہ کر لیں تو یہ چیزیں بہتری کی طرف آ سکتی ہیں بجائے آپس میں لڑنے. اس کا میں آپ کو کیا جواب دوں؟ جس بات کا جواب نہیں ہے وہ میں آپ کو نہیں دوں گا. تو سر تھوڑا سا in this way اسی طرح یہ جو نظام ہے یہ پاکستان کو فیل کر رہا ہے. صحیح. اچھا سر, اب ایک اور چیز بتائیں, اگر 16 فروری تک بیٹوں سے بات نہیں کروائی جاتی یا جسٹ ان کیس جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں ان کو نہیں بھیجا جاتا, پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں جو بھی بڑے ڈیسائیڈ کریں گے وی ول فالو, بیکاز یہی چیز ہوتی ہے نا, اگر ڈسپلن میں آنا ہے تو جن کو فیصلوں کی ذمہ داری دی گئی ہے ہمارا کام ان کو سپورٹ کرنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ساتھ اپنی رائے نہیں دے سکتے, ہم اپنی رائے دیتے ہیں. میں نے 2-3 دن پہلے سلمان راجہ سے بات کی, شاہد خٹک سے بات کی, جن لوگوں کے میں قریب ہوں ان سے میں نے بات کی. ابھی صرف اس ایشو پہ نہیں, اینڈ آئی ہوپ اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ لیں گے. مجھے اس بات کا یقین ہے کہ انشاءاللہ عمران خان اس کرائسس سے نکلیں گے. انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر یہ ہے کہ عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے. آپ یہی دیکھ لیں, اس کرائسس نے اس نظام کا ہی کھوکھلا چہرہ جو ہے وہ دکھا دیا. چاہے ہم ایز اے پارٹی کیا ہوتی ہے, ایک ایڈمنسٹریٹو آرگنائزیشن ہے نا, چاہے ہم 10% ٹھیک کریں, 90% ٹھیک کریں یا کچھ بیچ میں ٹھیک کریں, اس ملک کے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. یہ حقیقت اگر پچھلے 4 سال میں نہیں بدلی, یہ آج بھی نہیں بدلنی. لیٹس ایکسیپٹ دس اینڈ ناؤ فائنڈ اے وے کہ پاکستان کو آگے جانے دیا جائے.